اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقہ محمدیہ کی مشہور کتاب رضا الہی اور جنت کا راستہ ہم پڑھ رہے تھے، تو آج کی ویڈیو میں ہم عاجزی کے بارے میں پڑھیں گے کہ عاجزی کیا ہے۔ پہلا درجہ یہ سوچنا اور یقین رکھنا کہ دوسرا مسلمان مجھ سے بہتر ہے اور انہیں اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ دوسرا درجہ اگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے کسی سے نفرت یا بغض پیدا ہو گیا ہے تو اس کو دور کر دینا، خاص طور پر اپنے خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں سے۔ تیسرا درجہ اگر کوئی بھی نیک کام کریں تو رد عمل کے طور پر اس کی نسبت اللہ جل مجدہ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہوا ہے کہ بندہ یہ نیک کام کرنے کے قابل ہوا ہے۔ اور مزید عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اچھے اور برے اعمال کا علم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور اللہ نے ہی یہ جگہ، وقت، عقل، جسم، دل، دماغ، ہر چیز کو جن کے ذریعے انسان نے اچھا عمل کیا ہے پیدا کیا ہے، تو اچھے اعمال کے رد عمل میں بندے میں خود پسندیدگی، تکبر اور اپنی بڑائی کے احساس پیدا نہ ہو، بلکہ مخلوق کی جانب عاجزی کا اظہار اور اپنے اندر مزید تواضع اور انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ چوتھا درجہ اللہ جل مجدہ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس درجے میں عملی طور پر تواضع کا اظہار کرنا سیکھیں۔ پانچواں درجہ اب خدمت کرنی ہے۔ جب بھی آپ کہیں دوسرے بھائی کے ساتھ یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے، مثلا دروازہ کھولنا، کھانا بنانا، چائے بنانا، اپنی خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ چھٹا درجہ جب آپ سے بڑا یا چھوٹا یا درمیانی عمر کے مرد یا عورت ملیں تو دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نوجوان مسلمان کو دیکھیں تو اس کے لیے یہ دعا کریں کہ یہ ایک نیک مسلمان بنے اور اس کی شادی کسی نیک عورت کے ساتھ ہو، یا کسی غیر مسلمان کو دیکھیں تو اس کے لیے یہ دعا کریں کہ یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور ساتواں درجہ یہ یقین رکھنا کہ تمام اچھائی اور ہر طرح کی نعمتیں میرا کوئی دخل نہیں ہو اور نہ ہی میں نے ان کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جس کا میں مستحق بھی نہیں۔ جیسے کہ ٹی وی اسکرین پر یہ جو شیشہ ہوتا ہے جو اس میں عکس بنتا ہے، وہ شیشے نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی شیشہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ آٹھواں درجہ یہ یقین رکھنا کہ میں ابھی تک عاجزی کی صفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور موت تک کرتا رہوں گا اور مجاہدہ بھی کروں گا، اس لیے یہ خیال نہ کریں کہ میں نے عاجزی اور انکساری کی صفات حاصل کر لی ہے، کیونکہ یہ سمجھ کر بھی تواضع کا مقام حاصل ہو چکا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی خود پسندیدگی ہے۔ نوواں درجہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی اس طرح عبادت نہیں کر سکا جس طرح کرنے کا حق ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کبھی بھی اس طرح ادا نہیں کر سکا جس طرح ادا کرنے کا حق تھا۔ 10واں درجہ یہ یقین رکھنا کہ میں نے اپنی پوری قابلیت اور اصلاح کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یا اس کے دین کی خدمت نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خدمت لی، میں کسی طرح اس کے قابل نہ تھا۔ اخلاص۔ دوسرا درجہ اخلاص کا پہلا درجہ ہے تمام نیک اعمال، خاص طور پر بنیادی عبادات، مثلا روز 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ذکر بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے اور آخرت میں نجات اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ بندے کو اپنی نیت ہر عمل کے شروع اور درمیان میں آخر میں جانچ لینی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو درست نیت کو درست کرے اور تازہ کر لے۔ دوسرا درجہ جو بھی اعمال عبادت کے کام کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، بندے کو اپنے احساسات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات عمل کرنے کو دل چاہتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کا رجحان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ جب سستی اور نیک عمل کرنے کو دل نہ چاہے اس وقت نیک عمل چھوڑ دینا، اور جب نفس اور دل کا نیک عمل کرنے کی طرف رجحان ہو تو اس وقت نیک عمل کرنا، یا یہ دونوں رد عمل اخلاص کے اعلیٰ درجے کے خلاف ہیں، کیونکہ ہم اپنے نفس اور دل اور طبیعت اور احساس کی بندگی نہیں، بلکہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کی ہمیں بندگی کرنی چاہیے۔ اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی سب اعمال کرنے چاہیے، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔ ہمیں من چاہی عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ رب چاہی عبادت کرنی چاہیے۔ تیسرا درجہ جب بندہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور اس لیے ہمیں نیک اعمال
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، نہ صرف کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اولین ترجیح اللہ کی رضا کو دینی چاہیے اور جنت کے حصول کو دوسرا درجے نہ کہ اس کے برعکس۔ مثال جنت کے معنی ہے باغ کہ اگر کوئی بندہ اپنے محبوب کو باغ میں ملنے کے لیے جائے اور اس محبوب کو کسی باغ میں ملنے کا وعدہ کرے تو کہنے کو تو یہ بندہ باغ کا پتہ پوچھ رہا ہے، باغ کہاں ہے، لیکن اس کا اصل مقصد باغ کو دیکھنا نہیں ہوگا بلکہ اپنے محبوب کو ملنا ہوگا۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ محبوب کے دیدار اور ملاقات کا وعدہ جنت ہی میں ہے، خوب سمجھ لیے۔ چوتھا درجہ جب نیک عمل کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مخالف غرض نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کشف اور کرامت اور اونچے روحانی درجے، روحانی قوتوں کے حصول اور مخلوق کو مسخر کرنے کو بھی عبادت کا مقصد مت بنائیں، وگرنہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی اور ساری محنت اور عبادت ضائع چلی جائے گی۔ پانچواں درجہ اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرنا، اس لیے کہ وہی صرف عبادت کے حقدار اور مستحق ہے۔ چھٹا درجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت غیر مشروط طور پر کرنی چاہیے، کسی شرط کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اس نیت سے عبادت کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت اور مال اور مرتبہ اور شفاء اور شہرت دے گا تو میں اس کی عبادت اور اطاعت کروں گا، وگرنہ نہیں کروں گا، تو یہ گویا مشروط یعنی شرط کے ساتھ عبادت ہے جو کہ اخلاص کے اعلیٰ درجے کے خلاف ہے۔ ساتواں درجہ اس بات پر یقین رکھنا کہ میں ابھی تک اخلاص کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور موت تک اس کی کوشش اور مجاہدہ کرتا رہوں گا۔ اس طرح یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے اخلاص کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے، کیونکہ یہ سمجھنا بھی کامل اخلاص کی منافی ہے۔ شکر پہلا درجہ جب کوئی نعمت یا بھلائی ملے جسمانی یا روحانی، اس کی نسبت ذہنی اور روحانی طور پر اللہ جل مجدہ کی طرف کرنی چاہیے جس نے یہ نعمت اور بھلائی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر جس نے یہ نعمت عطا کی ہے اس کی نسبت اپنی طرف یا اپنے ہنر یا اپنی صلاحیت کی طرف ہرگز نہ کرے۔ دوسرا درجہ جب کوئی مصیبت یا مسئلہ درپیش ہو تو بندے کو ذاتی طور پر اس کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے مثبت پہلو پر غور کرے، کیونکہ اس مصیبت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، اس لیے بے صبری کا اظہار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ بھولے۔ تیسرا درجہ جب اپنے ارد گرد عالمی مصیبت دیکھے تو اپنے علاقے میں یا دوسرے ملکوں میں تو اس کے پیچھے حکمتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے مثبت پہلو کو دیکھے کیونکہ اس مصیبت کے پیچھے کئی حکمتیں ہوں گی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق اور پیغام ہوگا۔ چوتھا درجہ ان نعمتوں پر غور کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف شعبوں میں عطا فرمائی ہیں، مثال مال، خاندان، صحت، اولاد وغیرہ۔ پانچواں درجہ اس بارے میں سوچنا کہ کس طرح ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کیا جا سکتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عملی طور پر یہ کام شروع کرے۔ چھٹا درجہ اس بارے میں غور و فکر کرنا کہ کہیں میں کوئی نعمت اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں کر رہا، خاص طور پر پہلے 3 مرحلوں کے متعلق ساتوں درجوں، یعنی یقین رکھنا کہ میں نے ابھی تک شکر گزاری کی صفات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور موت تک کرتا رہوں گا اور مجاہدہ بھی جاری رکھوں گا، اس لیے یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے شکر گزاری کی صفت حاصل کر لی ہے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر جس کا وہ مستحق ہے ادا نہیں کر سکتا۔ توبہ پہلا درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرنا، کفر، شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تمام غلط عقائد سے توبہ کرنا۔ دوسرا درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ اقدس میں جو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے جسم کے ساتھ اعضاء کے گناہوں سے توبہ کریں۔ تیسرا درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حرام اور گناہوں کی سوچوں سے توبہ کرنا، اور اس میں دونوں اقسام آ جاتی ہیں، خود اپنے ارادے سے یا بری سوچ دماغ میں لانے سے اور شیطان کی طرف سے آئی ہوئی بری سوچ کو آگے بڑھانے سے۔ چوتھا درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنے اندر موجود تمام بری صفات خواہ ارادی ہو یا غیر ارادی ان سے توبہ کرنا۔ پانچواں درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جسم اور دماغ دل کے تمام مکروہ اعمال سے توبہ کرنا۔ چھٹا درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں غیر اللہ کی تمام سوچیں اور خیالات سے توبہ کرنا اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ دوسرے الفاظ میں جب کوئی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جانے پر توبہ کرنا۔
اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میری باتیں سن رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ 7واں درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان تمام کوتاہیوں سے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور عبادت میں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرنا۔ یہ درجہ تواضع کے 9ویں درجے سے ایک درجہ آگے ہے۔ 8واں درجہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے اپنی پوری صلاحیت اور قابلیت کے مطابق اللہ کی اطاعت اور عبادت کی کوشش میں ہونے والی کمی کوتاہیوں سے توبہ کرنا۔ یہ درجہ تواضع کے 10ویں درجے سے ایک درجہ آگے ہے۔ 9واں درجہ بندے کو اپنے آپ کو توبہ کے کامل مقام پر بھی کبھی فائز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ موت تک یہی سمجھے کہ میں توبہ کے اگلے مقام کے حصول کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ ذہن میں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر قسم کے گناہ اور کمی سے پاک اور معصوم تھے، ہر دن 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار فرماتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کثرت سے ان الفاظ سے توبہ اور استغفار فرماتے تھے: ربی غفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ اسی کے ساتھ ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔